کانٹیمپٹ کے کیس میں ہم یہاں آئے تھے. فروغ نسیم صاحب ہمارے ایکس سینیٹر اور ہمارے ملک کے بڑے مایہ ناز بیرسٹر ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں ایسسٹ کیا اور ویری سمپلی ہم نے انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کی ہے سپریم کورٹ کے سامنے. اور ہم نے دوسرا پوائنٹ اس میں صرف یہ لکھا کہ ربا کے حوالے سے جو 2 سالوں سے سپریم ایپلنٹ بینچ میں جو بینچ بننا ہے اس بینچ کے لیے استدعا کی ہے. اگر اس میں ہمیں خود بھی جو ہے وہ اپلیکیشن لگانی ہے تو وہ ہم بھی لگائیں گے. یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپریل میں کی, مئی میں پھر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر 16 منٹ کی بات کی, اور اس کے بعد پریس کانفرنس جو تھی ہماری جس کے اوپر یہ کانٹیمپٹ ہوا اس میں بھی یہی بات ہے. اور ہمارے بیرسٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اس تمام کنڈکٹ میں کوئی کانٹیمپٹ دیکھتے ہیں, تو انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی کہ میری پوری گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اگر پھر بھی عدالت کو کسی بات پہ ناگواری گزری ہے ڈیو ٹو رسپیکٹ ٹو دی جوڈیشری, ہم نے اس پہ اپولوجی کر لی ہے, ہم نے ان کو اس پہ اپنا ٹینڈر کیا ہے, اپنی اپولوجی کو انکنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کی ہے. یہ نہیں, اور ہم نے بڑے واضح ہو کر یہ والی بات کی. تو اتنی سی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سارا ماحول بہت زبردست تھا, اچھا تھا. جج صاحب نے تینوں آنریبل ججز نے اور اسپیشلی چیف جسٹس صاحب نے جو قرآن کا حوالہ دیا ہے, قرآن کی بات کی ہے, آئین کے پریمبل کی بات کی ہے کہ ویئر از دا سوورنٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ الون. یہ بات ہے یہ بہت ہی انکریجنگ بات ہے. یقیناً ان کے سامنے جو ہے وہ وکیل نے, ہمارے وکیل صاحب نے گفتگو کرنی ہے, میں نے گفتگو نہیں کرنی. میں نے یہ والی گفتگو جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی بات تو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ سورہ بقرہ میں, اور غالباً آیت 187 ہے, اور میں اگر مس کر رہا ہوں, اس کا مفہوم ہے کہ سود کا جہاں نظام ہوتا ہے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو جاری کرے گا. میں نے یہ بات اسمبلی میں بھی کی ہے کہ جس معاشرے, سوسائٹی اور ملک میں جو نظامی, جو اکانومی سود پر ہو, اور ہمارے فائنانس منسٹر کہیں کہ جی فلاح آنے والی ہے, بھلائی آنے والی ہے, خوشحالی آنے والی ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو مٹا کر رہوں گا, تو میں فائنانس منسٹر کی بات مانوں یا میں اللہ کی بات مانوں؟ یہ بات میں نے سپریم کورٹ سے پریس کانفرنس سے پہلے اسمبلی میں کھڑے ہو کر دو دفعہ یہ والی بات کی. پھر میں نے جب پریس کانفرنس بھی کی ہے اس میں یہ بات کی کہ جب سو موٹو ایکشن ہوا تو ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, ہم نے صرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات کی آنریبل کورٹ, سپریم کورٹ کی, کہ 2 سالوں سے سپریم کورٹ کی ایپلنٹ بینچ میں بینچ کو فکس ہونا ہے. وہ بینچ فکس ہو جائے گا تو 8 سالوں کے بعد جو شریعت عدالت کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ 5 سالوں میں ربا سود ختم ہو جائے گا, اس کا پہلا دن شروع نہیں ہوا, کیونکہ 16 بینکس اس شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے ایپلنٹ بینچ میں, شریعت ایپلنٹ بینچ میں جا کر ایک طرح سے انہوں نے اسٹے لے لیا ہے. اسٹے ان اے سینس وہ اسٹے نہیں ہے, کیونکہ وہ بینچ ہی نہیں بنا تو وہ پہلا دن شروع نہیں ہوا. اس کے اوپر میں نے اپنی پریس کانفرنس میں توجہ دلائی کہ جہاں پر یہ میٹرز بہت اہم ہیں, ججز کے حقوق کی بات بہت اہم ہے, اور بالکل اہم ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہاں پر اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ میری کنٹینیوشن میں تقریر چلی آ رہی تھی اسمبلی کے اندر, اس لیے میں نے اس پریس کانفرنس میں بھی یہ والی بات کی ہے, اس پہ توجہ دلائی ہے. میں نے کوئی خدا نہ خواستہ جو رؤوف حسن صاحب پی ٹی آئی کے جس طرح کے جملے ادا کر رہے ہیں, وہ ججز کو جو ہے وہ ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں, وہ ججز کو اندھا, گونگا, بہرا کہہ رہے ہیں, میں تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. پھر جو نعرے لگ رہے ہیں باہر سپریم کورٹ کے اور ججز کے آفیسز کے باہر, وہ تو میں اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو جج صاحب نے جو قرآن
کے حوالے سے بات کی ہے. مجھے بہت انکریجمنٹ ہے اس والی بات پہ کہ اسی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ سود کے نظام کو چلانے والے اور اس کو رائج کرنے والے، اس کو ماننے والے، اور جہاں یہ رائج ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ اس سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. ہم ایز اے قوم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں مبتلا ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں سے جنگ نہیں کر سکتے، کسی اور ملک سے جنگ کرنے کے قابل نہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور کہاں ہے کیا؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں خوشحالی آ جائے گی اس جنگ کو لڑ کر، تو نعوذ باللہ کیا اللہ ہم سے یہ جنگ ہار جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ اگر اللہ ہی جیتے گا تو پھر تو خوشحالی نہیں آئے گی. ہماری خوشحالی کا مطلب ہے کہ اس سودی نظام میں خوشحالی کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول پاکستان میں آ کر ہم سے یہ جنگ ہار جائیں گے. نعوذ باللہ نہیں، اللہ تو کبھی نہیں ہارے گا. تو پاکستان کی میں ہر گھر کی دیوار سونے کی اینٹ کی ہو جائے اور چھت جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے، جب بھی اللہ اور اس کے رسول سے یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے، یہ دھوکہ ہوگا. یہی میری انٹینشن ہے پہلے دن سے. اور اس پریس کانفرنس میں بھی جس کے اوپر یہ کانٹیمپٹ ہے، میری اگر جس نکالیں تو میں یہی توجہ دلا رہا ہوں صرف کہ جہاں پر ججز کے حقوق معتبر ہیں، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کرنا بھی بہت معتبر ہے. جنگ ختم ہو جانی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے کا حق زیادہ ہے. یہی ٹوٹل میری یہ انٹینشن ہے. تو آج جج صاحب نے، اور پھر کیوں ہم یہ بات میں نے کوٹ کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، بانی پاکستان نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کی بنیاد رکھتے ہوئے، اسٹیٹ بینک جو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے، اس کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان میں انہوں نے مغرب کے اکانومک نظام کو، معاشی نظام کو فیل قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ پاکستان اسلامی اصولوں کے مطابق نیا معاشی نظام دنیا کو متعارف کرائے گا، دنیا کو انٹروڈیوس کرائے گا. نمبر 1. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے یہ آئین بنایا 1973 میں، وہ تو مولوی نہیں تھے نا، وہ تو ایک لبرل قسم کے آدمی تھے. انہوں نے آئین کے آرٹیکل 38F میں یہ لکھوایا ہے کلیئرلی، 38F آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ وی ول ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. آج 51 سال ہو گئے، ہم ایز ارلی ایز پاسبل ہمارا ختم نہیں ہوا. پھر قرآن کہتا ہے کہ سود کے نظام کہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور اللہ سود کو مٹا کر رہے گا. جب اور سود کیا ہے؟ میری اکانومی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری اکانومی مٹا کر رہے گا، مجھے مٹا کر رہے گا. ہم کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ یہ میرا کنسرن میرا نہیں ہونا چاہیے. صرف میں نے تو پارلیمنٹ میں پہلی دن کی تقریر کی یہ بات کی ہے، دوسری تقریر میں یہ بات کی ہے، اور پھر جب مجھے موقع ملا کہ ایک ملک میں یہ ایشو چل رہا ہے، میں نے وہاں بھی یہ والی بات کی ہے. اور اس کے اوپر اگر آنریبل سپریم کورٹ کو انہوں نے اس کا برا مانا ہے تو میں نے آؤٹ آف ریسپیکٹ انہوں نے کہا کیوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے کانٹیمپٹ تو ہمارے لائر نے کہا کہ ہم آؤٹ آف ریسپیکٹ، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمیں جو بات جو سمجھ میں آتی وہی وہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی جو ہے وہ مجروح ہوا ہے آپ کی آنر، ہم آپ سے انکنڈیشنل ہم نے اپولوجی کی، اور ساتھ ہم نے لکھا ہے چوتھے پوائنٹ میں لاسٹ پیراگراف میں کہ ربا کے کیس کو فکس کیا جائے. یہ ہماری ٹوٹل کنڈکٹ تھی. میں بہت مطمئن ہوں آنریبل ججز کے کنڈکٹ سے، اور میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر میں نے جو کہ لکھ کر دیا ہے، میں اگر ہماری بات بری لگی ہے میں کنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کرتا ہوں آنریبل سپریم کورٹ سے اور ان کے ججز سے. اپنی سنو جواب دیتا ہوں. آپ بالکل غلط فرما رہے ہیں. آپ کی سماعتوں میں کسی اور کی بات گھوم رہی ہے. میں اپنے سنیں میں اپنے کہے ہوئے کو جانتا ہوں. ایک لفظ سنو ریل میرے بعد میں موجود ہے یار، ایسی بات نہیں ہے. میں ایک اپنی بات کو کہے ہوئے، یہ اور اسلامک ٹچ کی بات ہم سے نہیں کرنا، یہ کسی اور سے کرنا. اسلامک ٹچ کی بات نہیں کرنا، ہم سے نہیں کرنا. نہیں کوئی سنو میں نے اسمبلی میں بات کی ہے، اس میں وہاں بھی اسلامک ٹچ کی بات کی ہے میں نے.
میں نے آئین کی بات کی, وہاں بھی اسلامک ٹچ کی بات, ذوالفقار علی بھٹو بھی اسلامک ٹچ دے کر گیا تھا, 38F لکھ کر گیا تھا. یہ قرآن جو کوٹ کر رہا ہوں میں اپنی پاس سے بول رہا ہوں, یہ اسلامک ٹچ ہے. میرا آپ سے سوال صرف سیاسی ہے, نہ کسی طریقے سے. وفاقی شرعی عدالت سے جو ربا والا کیس ہے اس میں جو ریسنٹ ڈیسیجن آیا ہے وہ جماعت اسلامی کی پٹیشن کے اوپر آیا ہے, آپ اس کے اوپر بینچ بنانا جماعت اسلامی کے اوپر نہیں, تحریک اسلام, جماعت اسلامی کی پٹیشن پہ نہیں آیا ہے. نہیں, تحریک اسلام آپ دیکھ لیں اس کو. یہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب والی جو آرگنائزیشن ہے نا, وہ ہے اس میں پٹیشنر. تنظیم اسلامی, جماعت اسلامی نہیں, تنظیم اسلامی. نہیں, بالکل ویری فرینکلی اسپیکنگ, یہ سیاست نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ہے وہ سیاست سے بیونڈ ہیں. ہم گناہ گار لوگ ہیں, لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈر سکتے, اللہ سے لڑ نہیں سکتے. اگر ہم نے بیسکس کو ٹھیک نہیں, بھائی پاکستان میں ہر دن کے گزرنے کے ساتھ تباہی بربادی آ رہی ہے, تو یہ صحیح ہو جانا چاہیے. 75 سالوں میں نہیں ہو رہی نا, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی, اور اللہ کا لکھا ہوا قرآن کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں میرا سگا دشمن جا کر اس کے اوپر بات کرے گا, میں اس کی تائید کرنے کے لیے تیار ہوں.